اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ پچھلے جمعے میں بھی اسی موضوع کو چلانے کی کوشش کی کہ ہم ان قریب سب مرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، ساتھیوں کو موت کا بڑی تلقین کرتے ہیں اور بتا دیا تھا کہ یہ صدی مکمل ہوگی اور تم میں کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ موت کو یاد رکھنا، موت کی فکر رکھنا، موت کی تیاری کرنا، یہ ایک مومن کا شیوہ ہے۔ یہ مسلمان کی زندگی کا اصل ہے کہ اس کی موت اچھی ہو جائے، دنیا اچھی ہو نہ ہو، آخرت اچھی ہو جائے۔ زندگی جیسے کیسے گزر جائے، موت کا وقت اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی موت دے دے۔ تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے آل عمران سے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بچنا کہیں کسی نے نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس کو پیدا کیا اسے مرنا ہے، جو بھی یہاں زندہ ہے اس کو سب کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں سارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہ دنیا میں بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بہت لوگ نیکی کرتے ہیں، ان کو یہاں بدلہ مل ہی نہیں سکتا۔ غربت میں زندگی گزار جاتے ہیں، محنت بڑی کرتے ہیں، تہجد بہت پڑھتے ہیں، تلاوت بہت کرتے ہیں، جہاد بہت کرتے ہیں، صدقہ بہت کرتے ہیں، مگر ان کو صلہ نہیں مل سکتا۔ ظالم ہے بڑے بڑے، یہاں بڑے خوش باش رہتے ہیں، کوئی تنگی بھی نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا بدلے کی جگہ ہے نہیں۔ ضروری نہیں کہ اچھے کو یہاں اچھائی کا بدلہ مل جائے اور برے کو یہاں برائی کا انجام ملے، ہی ہو نہیں سکتا۔ تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتا ہے اس کی نیکی کے بدلے میں، اصل کہاں دے گا؟ آخرت۔ کافروں کی نیکیاں یہاں اللہ تعالیٰ برابر کر دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو اس لیے اپنی نیکیوں کو، اپنے اجر کو آخرت کے لیے کرنا، دنیا کے لیے نہیں میرے بھائیوں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت کی زندگی میں اچھی ہو جائے، میری موت کا وقت خوبصورت ہو جائے، اس کی جستجو کرنا، اس کی جستجو۔ تو آج ہم جو جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ موت کا وقت ہی ہے۔ تو کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورے بدلے تمہیں دے دیے جائیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں رکھے گا، جو تم نے کیا ہوگا ایسے کلیئر سب چیزیں دکھائی جائیں گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تم نے دنیا میں معیار بنائے ہوئے ہیں، گھر کس کا اونچا ہے، گاڑی کس کی بڑی ہے، پیسہ کس کا زیادہ ہے، روب دبدبہ کس کا زیادہ ہے، حکومت طاقت قوت کس کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے معیار ہیں، یہ تمہارے سٹینڈرڈز ہیں۔
ہمارا تو معیار یہ ہے کہ جو آگ سے بچ گیا، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، بس کامیابی اس کی ہے۔ ایک ہی گول ہے اچیومنٹ کا، کامیابی کا، حاصل کرنے کا ایک ہی ہدف ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے، اللہ کرے ہم اس کو قابو کر لیں، ہم اس کو پکڑ لیں، ہم اس پہ زندگی گزار دیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقط فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، بس یہ کامیاب ہے۔ میں صبح اٹھوں تو اس بات کے لیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں پورا دن زندگی گزاروں تو اس خوف سے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، میں نماز اس لیے پڑھوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو کے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اگر میں نے نماز میں سستی کر لی، میرا اللہ مجھے پکڑ لے گا۔ میں دنیا کی آگ دیکھوں، ہیٹر کے سامنے بیٹھتا ہوں سردیوں میں تو مجھے جہنم یاد آئے۔ جب کہیں دیگیں پکتی دیکھوں اور اتنی آگ وہ بول رہی ہوتی ہے اور چٹک رہی ہوتی ہے تو مجھے اس میں نظر آئے، یا اللہ یہ کیا ہے؟ آج کل یو ایس میں آگ لگی ہے، سرخ رنگ کی آگ ہے، ایسے لگتا ہے پتہ نہیں بچے گا کچھ نہیں، اور اس آگ کے سامنے کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، وہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ تو بالکل معمولی بیکار آگ ہے، اصل آگ تو کہا جو جنت میں چلا گیا اور جہنم سے بچ گیا، آگ سے بچا لیا گیا، فقط فاز۔ کامیابی کا یہی معیار ہے۔ پی ایچ ڈی کس نے کی، ڈبل پی ایچ ڈی کس نے کی، ایم فل کس نے کیا، ایم بی بی ایس کس نے کیا، اکاؤنٹس کس نے پڑھا، مینجمنٹ کس نے پڑھا، سپر سونک کون جانتا ہے، کمپیوٹر سائنسز میں کون ماہر ہے، یہ اپنی مہارتیں ہوں گی، مگر کامیابی کا اصل ہدف نہیں ہے۔ اور بس یہ آپ صاحب مجھے تو اللہ نے بڑی کامیابی دے دی، گھر مل گیا، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی جس کو جنت مل گئی، جو جنت کی جانب چل پڑا، فقط فاز۔ کامیابی کا ایک معیار ہے، میں جی اس عہدے پہ پہنچ گیا ہوں، میں اس ڈگری میں پہنچ گیا ہوں، مجھے یہ سیٹ مل گئی۔ اللہ کہتا ہے جسے جنت کا تخت ملے گا کامیابی اس کی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ بہت لوگ یہ دھوکہ کھا چکے اور بہت سارے لوگ یہ دھوکہ کھا رہے۔ یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ میں نے خریدی ہے، اس کا میں مالک ہوں۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے سارے مالک بدل جاتے ہیں۔ ہم روز لوگوں کو یہ جا کے پڑھاتے ہیں، اللہ کرے خود سمجھ آ جائے کہ روز زمین نے ہم انتقال کرواتے ہیں، ایک دن ہمارا انتقال زمین کے نام ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے 10 مرلے کا پلاٹ انتقال کرا لیا ہے، میں نے 1 کنال جگہ اپنے نام انتقال کروا لی ہے، میں نے 1 مربع جگہ کا انتقال کرا لیا، میں پٹواری کے پاس گیا تھا، میں تحصیلدار کے پاس گیا تھا، انتقال ہو گیا۔ اللہ کہتا تو زمینوں کا انتقال کراتا ہے، تو وہ دن بتا جب تیرا انتقال ہوگا۔ آج زمین کا انتقال تیرے نام ہے، کل تیرا انتقال زمین کے نام ہے۔ گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے واٹس ایپ کے گروپ میں آیا ہوتا ہے، دکان کے باہر ایک چارٹ لگا ہوتا ہے، محترم انتقال فرما گئے ہیں۔ کل یہ دکان ان کے نام انتقال ہوئی تھی، آج اسی دکان کے باہر لکھا ہے کہ جناب من یہ انتقال فرما گئے ہیں، جنازہ اتنے بجے ہوگا، دکان 2 دن بند رہے گی۔ یہ انتقال جعلی ہے جو میں کرواتا پھرتا ہوں، ہیریا پھیرا پھیریوں سے، گڑبڑوں سے، میں نے اس کو کہہ کے انتقال کرا دیا، میں نے اس کو کہہ کے انتقال کرا دیا۔ اللہ کہتا ہے انتقال تو بھی ہونا ہے۔ ہمیشہ اولاد کا برتھ سرٹیفکیٹ ابا لے کے آتا ہے، نادرا کے پاس جائے گا، سیکرٹری کے پاس یونین کونسل جائے گا، میرے بچے کا پیدائش کا سرٹیفکیٹ دے دیں، برتھ سرٹیفکیٹ دے دیں، اسکول میں داخل ہونا ہے بے فارم دے دیں، برتھ سرٹیفکیٹ دے دیں، پیدائش کی پرچی، ہم بچپن میں کہتے تھے پیدائش کی پرچی جمن پرچی لے کے آؤ۔ یہ باپ لیتے ہیں، اور اولاد نادرا کے پاس جا کے، ڈاکٹروں کے پاس جا کے، یونین کونسل کے پاس جا کے کیا لیتے ہیں؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ باپ اولاد کا برتھ سرٹیفکیٹ لیتا ہے،
باپ اولاد کے ہمیشہ برتھ سرٹیفکیٹ، پیدا ہونے کے سرٹیفکیٹ وصول کرتے ہیں، اور اولاد باپ کا کیا وصول کرتی ہیں؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیں، ہماری جائیداد کا انتقال کا مسئلہ ہے۔ نادرا میں یہ سب کی کارڈوں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ نادرا والوں کے پاس ایک خانہ ابھی خالی ہے جس میں لکھا جائے گا اس کی مرنے کی تاریخ کیا ہے۔ نہ مجھے میرے پیدا ہونے سے پہلے یہ پتا تھا میں نے پیدا کس دن ہونا ہے، اور آج زندگی گزارتے ہوئے مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں نے مرنا کس دن ہے۔ وہ بھی میں پیدا ہوا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا میرا نام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تجھے جانتا کون تھا، تیرا تذکرہ تک کہیں نہیں تھا، تیرا وجود تک کہیں نہیں تھا، تو کس بھول میں؟ اس دہر میں، اس زمانے میں تجھے جانتا کون تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے تجھے ایسی چیز سے پیدا کیا، ایسی چیز سے تیرا وجود بخشا کہ تو کسی کو بتاتا ہوا بھی شرماتا ہے کہ میری اصل یہ ہے، میں اس قطرے سے، اس پانی سے پیدا کیا گیا، تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تجھے اتنی حیا ہے کہ تجھے اگر یہ بتائے کہ تو کس چیز سے بنا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج۔ گھن آ جائے تجھے جس چیز سے ہم نے تجھے پیدا کیا۔ آج تو اکڑ اکڑ کے چلتا ہے نا، میں یہ۔ اللہ کہتا تو بتا صحیح تیرا وجود کیسا تھا، تیرے ماں کے پیٹ میں تیری زندگی کیسی تھی، تیری تخلیق کیسی تھی، پھر تو بچپن تیرا کیسا، تو جب گند میں لتھڑا پڑا ہوتا تھا تجھے ہوش کوئی نہیں ہوتی تھی، تیرے منہ میں دانت نہیں تھی، تیری زبان میں بولنے کی، گویائی کی کوئی قوت نہیں تھی، تیرے ہاتھ پکڑتے نہیں تھے، تیرے پاؤں چلتے نہیں تھے، پھر ہم نے تجھے جوانی دی۔ آج تو اکڑ اکڑ کے چلتا، اللہ کہتا فکر نہ کر، یہ تیری اکڑ ہماری پکڑ میں آئے گی۔ تو آج بڑا زبر ہے نا، ہم تجھے زیر زمین کریں گے۔ تو بڑا زبر چلتا ہے نا کہ میں زبردست ہوں، میں سب سے اوپر ہوں، سب میرے نیچے ہیں۔ اللہ کہتا ہم تجھے زمین کے نیچے کر دیں گے۔ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کوئی نہیں بچے گا۔ آج کل قبرستانوں میں ایک جملہ عام لکھا ہوتا ہے، 4-5 سال پہلے نہیں تھا کیونکہ وہ عام ہو چکا تو اس لیے لکھا بھی بہت ہوتا ہے، میں اہم تھا یہ وہم تھا۔ قبرستان کے باہر نہ لکھا ہوتا ہے میں اہم تھا یہ وہم تھا، میرے بغیر دنیا نہیں چلتی، میرے بغیر کاروبار نہیں چلتے، میرے بغیر گھر نہیں چلتا، میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر فیکٹری نہیں چلتی، میں یہ نہ کروں تو کچھ ہو نہ سکے، میں دستخط نہ کروں تو ان کو یہ نہ ملے، اگر میں نہ کہوں تو یہ کر نہ سکیں۔ اللہ کہتا یہ سمجھتا تھا میں بڑا اہم تھا، یہ وہم تھا، یہ قبر میں مٹی بنا پڑا ہے، دنیا چل رہی ہے۔ اگر آج میں دکان پہ نہ گیا تو دکان کھلے گا کوئی نہیں، اگر میں نے یہ کام نہ کیا گھر میں روٹی نہیں پکے گی۔ اللہ کہتا تجھ سے زیادہ روٹیاں پک رہی ہیں، دکان کھل گئی تھی، فیکٹری چل رہی ہے، بچے پل رہے ہیں، سب ہو رہا ہے تیرا، اور تجھے جانتا کون ہے؟ میں کبھی سوچتا ہوں یہ سارے وہم ہیں۔ حافظ عبد الرؤف، مولانا، جج صاحب، کرنل صاحب، ماسٹر صاحب، رانا صاحب، خان صاحب، میاں صاحب، سب وہم ہیں۔ ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، مرنے کی دیر ہے، تعارف ختم۔ سب سے پہلے تو بندے کی شناخت کھینچ چھینتی ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا، آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا، کیا آنکھیں بند ہوئی میت کدھر ہے؟ ابا جی کدھر ہیں؟ خامد کدھر ہے؟ بیوی کدھر ہے؟ بیٹا کدھر ہے کہ میت؟ بندے کی شناخت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے رشتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ سامنے پڑا ہوتا ہے، 2 منٹ پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی، اب کہتے ہیں میت۔ کوئی نہیں کہتا ابا جی گھر آ گئے، کہتے ہیں میت گھر آ گئی۔ انگریز جو بولتے، اب جو انگریزی بولتے ہیں وہ تو میت بھی نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی۔ ڈیڈ باڈی کہاں پڑی ہے؟ کوئی نہیں کہتا یہ ابا جی پڑی، کہتے یہ میت پڑی ہے، ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ یار میت کو ذرا آہستہ رکھنا، میت کو باہر لانا، میت کو اندر کرنا، میت کا چہرہ دکھانا، ختم۔
خان صاحب کدھر ہیں؟ حافظ صاحب کدھر ہیں؟ مولانا صاحب کدھر ہیں؟ وزیر صاحب کدھر ہیں؟ کوئی نہیں کہتا میت، ڈیڈ باڈی. بیوی کہہ رہی ہوتی ہے میت کہاں ہے؟ خامد بیوی کو کہتا ہے میت کہاں ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتا ہے یہ میت لے آئیے، میت دا منہ تو دکھانا. وہ نہیں کہتا میرے بیٹے کا منہ دکھانا، کہتا یہ میت دا منہ تو دکھاؤ. کوئی شناخت نہیں ہوتی. بندے کی زندگی موجود ہوتی ہے اور اس کی شناخت مٹ جاتی ہے. اس کے رشتے اس کی موجودگی میں اس سے ختم ہو جاتے ہیں. سانس بند ہو جائے رشتے ختم. کوئی رشتہ نہیں بلاتا. کوئی نہیں کہتے گھر ہے قبر ہے، ابا جی دی قبر ہے، دادا جی دی قبر ہے. کوئی گھر نہیں کہتا، قبر ہے. امی اتھے دفن ہے، تایا جی اتھے دفن ہے، اے پھپھا جی دی قبر ہے. کوئی نہیں کہتے اس کی حویلی کون سی تھی، اس کا محل کون تھا. گھر کے باہر کی پلیٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، جو بڑے نام سے شان سے دکانیں نام ختم. چیک بک کہیں چلے جاتی ہے اور بینک اکاؤنٹ کسی کے نام ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. گاڑیوں کی ٹرانسفر. مردے کو انگوٹھے لگواتے دیکھے میں نے لوگوں کو، مرے پڑے کو. پوچھا کیا ہوا؟ کہتا بعد میں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، بایو میٹرک کروا رہے ہیں. ابھی مرے کی بایو میٹرک کرا رہے ہیں. بعد میں راستے کہاں ہم کرتے پھریں گے، مرے کی بایو میٹرک کرا رہے ہیں. کسی کو نہیں. مجھے لوگوں نے بتایا ہم نے مرے کی بایو میٹرک کی ہے، مرے کی بایو میٹرک کی ہے. کہ بعد میں ہم کہاں بھگتیں گے مرے کی لاش کو، ابھی انگوٹھے لگوا لو، ابھی تو یہ پڑا ہوا ہے نا. وہم ہے سارے. وہ کسی نے کسی آدمی سے پوچھا آبادی کدھر ہے، تو اس نے قبرستان کی طرف بھیج دیا. بندہ ہانپتا کامتا واپس آیا، کہنے لگا تو کیسا آدمی ہے، میں نے تجھ سے آبادی پوچھی، تو نے مجھے قبرستان بھیج دیا. تو میں جہاں لوگ رہتے ہیں وہ جگہ بتا. کہنے لگا مجھے تو آبادی اسی کا پتہ ہے، جو یہاں گیا وہ آباد ہو گیا. جس کو تم آبادی کہتے ہو وہاں تو کبھی کوئی آباد ہوا ہی نہیں. وہاں سے تو ہمیشہ لوگ نکلتے ہی ہیں. ان گھروں میں تو کوئی ہمیشہ رہا نہیں. وہاں تو نکلنے کی جگہ، وہ تو بے آباد ہوتے. آباد تو یہاں ہوئے جو ایک دفعہ آیا پھر گیا کوئی نہیں. اس لاہور کے گھروں میں سینکڑوں مالک بدل چکے ہیں. اس مزنگ، اس چابورجی، اس شام نگر، اس صنعت نگر، اس اسلام پورہ، اس سارے یہ جین مندر کے علاقے، یہ انارکلی کے علاقے، آپ کا کیا خیال ہے کتنے سالوں سے لوگ یہاں رہ رہے ہوں گے؟ کتنی صدیوں سے لوگ رہ رہے ہوں گے؟ کتنے زمانے بدلے ہوں گے یہاں پہ؟ جس مسجد میں ہم کھڑے ہیں آج سے 100 سال پہلے یہاں کیا ہوگا، 1000 سال پہلے کیا ہوگا، کون اس کا مالک ہوگا، کیا پتہ بھی نہیں. اور آنے والے سالوں میں کیا سے کیا ہو جائے گا. یہ ہم بھی ایک تھوڑا سا ٹریلر ہے، ختم ہو جائے گا. اگلی قسط شروع ہو جائے گی، اور اگلی قسط کے کردار بھی الگ ہوں گے. ان کے گھر اور حلیے یہ تو میں نے نہیں جانا. یہ جتنے میانی صاحب میں سارے کوئی نہیں جانتا، سب کو لے کے گئے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے چھوڑ کے آئے. کسی کے مرنے کا دل نہیں تھا مگر سب کو لے کے گئے اور قبرستانوں میں چھوڑ کے آئے. اور جو جتنا قریب تھا اس نے اتنی زیادہ مٹی ڈالی ہے، اس نے اتنی زیادہ محبت سے دفن کیا. گھڑیاں بھی اتر گئیں، عین کے بھی اتر گئیں، جوتے بھی نہ پہنائے. اما جی عائشہ کہنے لگی رضی اللہ عنہا، سیدنا ابو بکر پوچھنے لگے مرض الموت میں، عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کیسے دیا تھا؟ کہنے لگی کہ 3 دھلے ہوئے چادریں تھی، اس میں کفن دیا. پگڑی نہیں باندھی تھی ہم نے اور قمیض نہیں پہنائی تھی. وہ کوئی بات سمجھ آئی؟ پگڑیوں والیوں کی پگڑیاں نہیں ہوتی اور سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے. کہتی 3 چادریں تھی دھلی ہوئی، اس میں ہم نے لپیٹ دیا تھا. تو پھر فرمانے لگے عائشہ اپنے کپڑوں کو دیکھا تو ایک ہی قمیض تھی، ایک ہی چادر تھی، اس پہ داغ لگا تھا. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کس دن فوت ہوئے تھے؟ تو عرض کرنے لگے کہ ابا جی پیر کے دن فوت ہوئے تھے. کہنے لگے مجھے بھی لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا. تو اس چادر کو جو میں نے لی ہے اس کو دھو لینا اور 2 نئی چادریں اور لے لینا، 3 چادروں میں مجھے کفن دے دینا. تو وہ کہنے لگی ہم آپ کے لیے نئی چادریں کیوں نہ لیں؟
ہم نئی چادریں آپ کے لیے کیوں نہ لیں؟ تو کہا زندہ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم ان کو نئی چادریں زندہ لوگوں کو دے دینا، اس کو تو پیپ اور مٹی ہی لگنی ہے، پرانی میں ٹھیک ہے۔ یہاں تو میں نے بہت دفعہ کہا، پھر اپنے آپ کو کہتا ہوں آپ کو، کہ کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا اور کفن کی کوئی دکان نہیں ہوتی جہاں سے مرضی مل جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے پینوراما میں جایا جائے اور اس کے لیے بڑے سے بڑے مال میں جایا جائے اور اس کے لیے بڑے سے بڑے برانڈ چنے جائیں، کفن کہیں سے بھی مل جاتے ہیں۔ کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، اور کفن کے لیے کسی درزی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کفن کے لیے استری کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کفن کو جتنا بھی سفید ہو جیسے ہی زمین پہ رکھتے ہیں، مٹی میں رکھتے ہیں، مٹی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے لگ جاتی ہے، کوئی اس کو مٹی سے بچا نہیں سکتا۔ جی میں کپڑوں کو مٹی نہیں لگنے دیتا، میں میلا نہیں ہونے دیتا، اللہ کہتا تو فکر نہ کر، میل تو ہم دکھاتے ہیں۔ پہلی بارش سیلابوں میں دیکھا، قبرستانوں کے حالات بارش کے بعد بہت عجیب ہوتے ہیں، بالخصوص پرانی قبروں کے، نئی قبروں کے، تازہ تازہ قبروں کے۔ جب پہلی بارش کے بعد قبر بیٹھتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے کفن جھلک جائے اور میت باہر آ جائے، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھے سیلابوں میں چیزیں، کون پرسان حال ہوتا ہے، کون پوچھ رہا ہوتا ہے؟ وہیں جانور پھر رہے ہوتے ہیں، وہیں کیڑے مکوڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہیں کتے بلیاں پھرتی، وہیں بکریاں پھرتی۔ میں ایسا نفیس ہوں، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، مجھے مٹی سے الرجی ہے، مجھے ڈسٹ الرجی۔ اللہ کہتا تیری ڈسٹ الرجی میں ٹھیک نہ کروں؟ میں جی گھر میں مٹی کا ذرہ نہیں آنے دیتا، پورے گھر میں ماربل ٹائل لگائی ہے، کھڑکی سے بھی ذرہ نہیں آ سکتا، بالکل مٹی نہیں، گاڑی کے اندر گرد نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے ایسا ہی ہے، تو آ تو صحیح، تجھے پورا مٹی مٹی کروں گا۔ مگر قبریں بھی جنت بن جاتی ہیں، قبریں بھی جنت بن جاتی ہیں۔ تو کہا جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ کسی کو 10 مرلے کا دھوکہ، کسی کو 10 کنال کا دھوکہ، کسی کو دکان کا دھوکہ، کسی کو گاڑی کا دھوکہ، اور یہ وہ دھوکہ جو بندہ مزے لے لے کے زندگی بھر دھوکے سے بچتے ہیں، مگر جس کو اللہ تعالیٰ دھوکہ کہتا ہے اسے ایک محنت کر کے خریدتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تعلیم آخرت کے لیے کہ دھوکے کے لیے؟ دنوں دن گھروں میں کوئی قرآن نہ پڑھے، مگر ہیں خوش قسمت لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر اللہ خیر رکھے 35 دن باقی ہیں، 36 دن باقی ہیں، اتنا قرآن روز پڑھوں گا تو رمضان تک اتنا ہو جائے گا، پھر رمضان کے شروع کر دیں انشاءاللہ۔ وہ آج کی راتوں میں بھی رمضان سوچ رہے ہیں، کتنا یاد ہو گیا، کتنا رہ گیا، رمضان کی ترتیب کیا بنانی، ابھی شعبان چڑھا نہیں، وہ رمضان کی ٹینشن میں پھرتے ہیں۔ رمضان سے پہلے یہ کام کر لیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے موقع دے دیا۔ تو کئیوں کو دنوں دن نہ نمازوں کی فکر، نہ آخرت کی فکر، کچھ بھی نہیں۔ تو میں حدیثیں جلدی جلدی پڑھ دوں جو میں آپ کے لیے پڑھ کے لایا، کہ دھوکہ بچ جاؤ اللہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ پڑھا، اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ۔ اللہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں، زندگی اصل میں کون سی ہے؟ آخرت کی۔ اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں، زندگی تو آخرت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک چابک رکھنے کی جگہ، ایک کمان رکھنے کی جگہ جس کھونٹی پہ تم لٹکاؤ گے وہ تمہاری ساری دنیا سے افضل ہے۔ جو ایک اتنی سی کلی ہوگی نا کوڑا رکھنے کی جگہ، ساری دنیا سے مہنگی ہے۔ کہا پھر اس آیت کو پڑھ لو نا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تم دنیا کو پھرتے ہو، ایک کلی کی جگہ، ایک کھونٹی کی جگہ تیری ساری دنیا سے مہنگی۔ جنت تو بہت بڑی ہے، جنت کے درخت اور محل تو، کہا ایک کلی جہاں پہ تم اپنی کمال کو لٹکاؤ گے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، اپنے چابک رکھنے کی جگہ تمہاری ساری دنیا سے مہنگی۔ آیت تو پڑھو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ۔
سورہ رحمان اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بیان کرتا ہے، اسی میں بیان کرتے کرتے فرما دیتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس زمین میں جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، ویبقی وجہ ربک، باقی صرف تیرے رب کا چہرہ رہے گا، ذو الجلال، عظمت والا، والاکرام، عزت والا، وہ شان و شوکت والا، وہ عظمت والا، وہ عزت والا، وہ چہرہ باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ اس زمین میں جو چیز ہے وہ سب فنا ہوگی، نہ پہاڑ بچیں گے، نہ سمندر بچیں گے، نہ دریا بچیں گے، نہ سورج چاند ستارے درخت بچیں گے، نہ انسان حیوان، کچھ نہیں بچے گا۔ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، کچھ نہیں بچے گا۔ کہ انسان تو کس بھول بھلکیوں میں پھرتا ہے، میں یوں کر دوں، میں یوں کر دوں، ہونا کچھ نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تو موت سے کہاں بھاگے گا؟ کوئی تجھے موت سے مفر ہے؟ تو موت سے راہ فرار اختیار کر سکتا ہے، تو موت سے کو دھوکہ دے سکتا ہے، تو موت سے چھپ سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، وہ کون سی جگہ جو تجھے موت سے چھپائے گی؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تو مضبوط قلعے بھی بنائے گا موت تو وہاں بھی آئے گی۔ تیرے قلعے، تیرے نظام، تیرے سسٹم اس موت کو روک نہیں سکتے۔ جب ہم فیصلہ کر دیں گے اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اجل آ جاتی ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، یہ وقت مقرر ہے، میرا بھی مقرر ہے، آپ کا بھی مقرر ہے۔ معلوم نہیں کہ کون سی شام زندگی کی آخری شام ہو اور یہ سورج بعد میں ڈوبے اور میری زندگی کا آفتاب پہلے غروب ہو جائے۔ کوئی معلوم نہیں کہ کون سی قبر کی رات ہے، گھر میں نہیں سوؤں گا، قبر میں۔ معلوم نہیں کہ آج گھر سے نکلا ہوں دوبارہ واپس جا بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ اور ایک دن ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے اور دوبارہ واپس میت ہی گھر میں جاتی ہے، اور میت ایک دفعہ گھر سے نکلتی ہے پھر کبھی اس گھر میں واپس نہیں آتی، یادیں رہ جاتی، بندے واپس نہیں آتے۔ جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا انسانی شکل میں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو پہچان گئے کہ موت کا فرشتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا۔ جلالی نبی تھے، ایسا تھپڑ مارا جن کے مکے سے بندہ مر گیا تو تھپڑ سے کیا بنا؟ فرشتے کی آنکھ ہی ٹوٹ گئی۔ وہ آیا تھا موت کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اس کو دیکھ کے، تھپڑ جو جڑا اس کے منہ پہ، آنکھ ہی توڑ دی۔ فرشتہ اللہ کے پاس، صحیح بخاری میں ہر جگہ آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ کہا اللہ تعالیٰ تیرا بندہ تو پسند ہی نہیں کرتا اس موت کو، میں گیا تھا اس کو تو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اچھا جا موسیٰ سے جا کے کیا ہے، ایک بیل کی پیٹھ پہ، ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دے، جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے سال زندگی دیں گے۔ کتنے؟ ایک ہاتھ کے نیچے بیل کے کتنے بال آئیں گے؟ کوئی امیجن کریں، ہزاروں۔ ایک بیل پہ ہاتھ رکھے موسیٰ علیہ السلام، جتنے بال ہوں گے اتنے سال دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہے سوال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ پھر بھی موت آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر ابھی کیوں نہیں؟ اللہ نے فرشتے کی آنکھ بنا دی اور اسے بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا پھر بھی موت آئے گی۔ کہنے لگے پھر تب جو جانا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ او بھائی میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا میرے بھائیوں بہنوں، جانے کے لیے بھی وہ تیار ہوتے ہیں جن کی تیاری ہو، جانے کے لیے بھی وہ تیار ہوتے ہیں جن کی تیاری ہو، ورنہ بندے کا دل ہی نہیں چاہتا اور موت مانگنی پڑتی ہے، اے اللہ مجھے اچھی موت دے، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ سورہ جمعہ ہے، آج جمعے کے دن ہے،
कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। बड़ी नसीहत इस आयत में क्या है नबी? ए नबी इनसे फरमा दीजिए, बिलाशुबा ये मौत से मफर इख्तियार करते हैं, ये मौत से भागे फिरते हैं, ये मौत से आंखें चार करने से परेशान है कि मौत से भाग जाएंगे। तफिर्रून मिन, ये इससे फरार इख्तियार करेंगे। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तो इनसे मुलाकात करेगी, इनको मौत का सामना करना पड़ेगा, मौत तो इनको आएगी। जी मैं जरा ना दुआई ज्यादा करता हूं, मैं अपनी फिटनेस बड़ी अच्छी रखता हूं। आप अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं, मौत के वक्त को नहीं बदल सकते। दवाइयां आपकी सेहत अल्लाह की तौफीक से बेहतर कर सकती हैं, अल्लाह के हुक्म से, आपके मौत के वक्त को नहीं बदल सकती। अगर दवाइयों से लोग बचते तो कभी डॉक्टर ना मरते। अगर सेहत से, फिटनेस से लोग ठीक रहते तो ये जितने एथलीट्स हैं, जितने जिम करने वाले हैं, इनको कभी मौत ना आती। जितना भी जिएंगे, आज गए कि कल गए। पाकिस्तान की एवरेज लाइफ आजकल जो डिस्कस हो रही है वो 54, 53 ख्वातीन की है, 57 मर्दों की है। और जितनी मौतें हो रही, हार्ट अटैक की रेशो क्या है? मुझे इन चीजों से कंसर्न नहीं, मेरा तकलीफ ये है तैयारी किसकी है। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुझसे मिलेगी। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम लौटाए जाओगे जो पोशीदा बातों को भी जानता है, जो जाहिर बातों को भी जानता है। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून, फिर तुम्हें आगाह कर दिया जाएगा, खबरदार कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा जो अमल तुम करते थे। खबरें तो उस दिन आएंगी जब क़यामत में तेरी खबर खुलेगी तो दुनिया की खबरें सुनता है, फलां चैनल में ये आ गया, फलां में ये आ गया, फलां का वीलॉग ये था, फलां का ब्लॉग ये था, फलां ने ये कमेंट किए। अल्लाह कहता पीछे कर, सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून, तू लोगों की खबरें सुनता है, अल्लाह ताला तुझे तेरी खबर सुनाएगा। तू कहता ना खबरों में ये आया, अल्लाह कहता तू लोगों की खबरें पढ़ता, हम तुझे खबर बनाएंगे। तू लोगों की खबरें सुनता, हम तुझे तेरी खबर सुनाएंगे, तू क्या करके आया। और मत समझ के उसको पता नहीं लगता। इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, वो तो जानता है जो तूने खुफिया किए, जो तूने एलानिया किए, जो तेरे पोशीदा थे, जो तेरे ज़ाहिर थे, उसको सब पता है। सुम्मा युनब्बिउकुम, सारा रिकॉर्ड तेरे सामने रख देगा। जब तेरी जिंदगी की डीवीआर अल्लाह तुझे पकड़ाएगा ना, ये पकड़, ये डीवीआर, ये सीडीआर, दुनिया के इदारों में पूछते मेरी सीडीआर निकालना, मेरे घर का डीवीआर चेक करना। अल्लाह कहता डीवीआर तो चेक करेंगे, सीसीटीवी तो तेरा चेक होगा। ट्रैक रिकॉर्ड चेक करता लोगों का क्या है, अल्लाह कहता हम तेरा ट्रैक रिकॉर्ड तुझे ना दिखाएंगे, तेरी जिंदगी का एक एक लम्हा तुझ पे आश्कार करेंगे। आ तो सही, मगर खुशकिस्मत हैं जिनको अल्लाह ताला समझा दे और समझ जाए। हम खुतबों में अक्सर पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। निकाह के दिन भी पढ़ते हैं, ए ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जो तकवे का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर फर्मा बरदारों की सूरत में। अल्लाह ताला मौत का एहसास बंदे को हर वक्त देता है, और यह एहसास देता है कि बंदा बन के मरना, सारी जिंदगी का महवर मौत को रखना कि जिस लम्हे तुम्हें मौत आए तू फर्मा बरदार हो, तू मुसलमान हो, नाफरमानी की मौत न मरना। लोगों को मस्जिदों में मौत आती है, लोगों को नमाजों में मौत आती है, लोगों को तिलावत करते मौत आती है, लोगों को जिहाद में शहादत मिलती है, लोगों को हज में एहराम में मौत आती है, लोगों को नाचते, बदकारी करते, चोरी करते, कत्ल करते, डकैती करते, गंदगी करते, इस हाल में भी मौत आती। अल्लाह कहता तू बंदा बन, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कोई पता नहीं मौत कब आएगी, जब तू मरे तो सही होना। दुआ करवाई है, रब्बना इग़फिर लना दुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना
मअल अबरार। आल इमरान है। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे और मेरी कोताहियों को मुझसे दूर कर दे, मेरी बुराइयों को मुझसे दूर कर दे। क्या खूबसूरत लफ्ज है, ऐ अल्लाह तू मेरी बुराइयों को मुझसे दूर, वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना, मेरी गलतियों कोताहियों को मुझसे दूर कर दे, हटा दे। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और मेरी मौत किसके साथ करना? नेकों के साथ। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, ऐ अल्लाह नेकों के साथ मुझे मारना। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मैं फिर कहता हूं अपने भाइयों बहनों से कुरान पढ़ें। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमम अलहिक़नी बिस्सालिहीन। सूरह यूसुफ है। सारी जिंदगी का खुलासा निकाल के अल्लाह से मांग रहे हैं। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क, अल्लाह ने घर कारोबार नहीं दिया, अल्लाह ने मुल्क दिया, बादशाहत में से हिस्सा दिया। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क, बादशाहत दी अल्लाह तूने मुझे। व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, मैं बातों की असल को पहुंच जाता हूं, वही आती है, फैसले करता हूं, ख्वाबों की ताबीर बताता हूं। मुझे अल्लाह ताला तूने बातों की असल बताई है। फातिरस समावाति वल अर्ज़, अपनी खूबियां बयान करके फिर किसकी तारीफ शुरू कर दी? ये अकीदा है कि जो भी खूबी है मेरी नहीं है, अल्लाह तेरी है। फातिरस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। अंत वली की फिर दुनिया वल आखिरा, ऐ अल्लाह तू दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरा यार भी है, मेरा मददगार भी है। वली का मतलब दोस्त होता है, मगर हाफिज अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों चीजें इकट्ठी लिख दी कि तू दुनिया और आखिरत में मेरा यार भी है, मेरा मददगार भी है। और कमाल आदमी है जिसका दुनिया और आखिरत में यार और मददगार कौन हो? अंत वली, तू है। फिर दुनिया वल आखिरा, पूरा अपनी जिंदगी की हिस्ट्री बयान करके आगे क्या कहने लगे? तवफ़्फ़नी मुस्लिमम वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह तू मुझे मौत देना तो फरमा बरदारों में, और मेरा शुमार करना तो किस में? नेकों में। ये चीजें क्या हम इसको सोच सकते हैं? क्या हमारे जहन में ये चीजें मौजूद रहेंगी कि मरना कैसे? ये मैं कुरान मजीद से बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कोताही ना हो, हम इसको समझ जाएं कि मरने का भी एक सलीका है। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, जितनी आपसे मोहब्बत है किसी और से ज्यादा, इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं है। अपने घर के सारे रिश्तों से ज्यादा आप अजीज हैं, आप मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा अजीज हैं। जब आपकी याद आती है फिर सब्र नहीं होता और आपको आके देख लेता हूं, आपकी ज़ियारत से अपनी आंखों को ठंडा करता हूं। कोई चीज आपसे ज्यादा मुझे प्यारी लगती नहीं, ना औलाद में, ना रिश्तों में, ना अपनी जान से। जब बस आपकी याद आती है घर से निकल आता हूं और आपको देख के अपनी आंखें ठंडी करता हूं। मौत तो मुझे भी आएगी, कहने लगे, और फौत आपको भी होना है। अल्लाह के नबी भी फौत हुए हैं, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ये वफात का चैप्टर अल्लाह ने वहां भी चलाया है, जनाजा वहां भी हुआ है, कफन वहां भी हुआ है, कब्र वहां भी। सहाबा के आंसू उस दिन भी बहे हैं। ये तो कमले बेचारे, इनको समझ है कोई नहीं, लगे रहते हैं वह फौत हुए कि नहीं हुए। अल्लाह कहता हुए भी तुम कौन हो? उनकी जिंदगी किस तरह है? पूरी मखलूक में सबसे बेहतर जिंदगी आज भी अल्लाह के नबी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो किस हाल में है जो अल्लाह की शान है। उन जैसा प्रोटोकॉल किसी का नहीं। सारे शहीद, सारे नेक, सारे सालिहीन सब बाद में हैं और अल्लाह के नबी उससे कहीं ऊपर है। ये हमारा ईमान है। कहने लगा कि मौत तो हमें भी आएगी, मुझे भी आएगी और आपको भी फौत होना है। और मैं ये जानता हूं कि आप अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ ऊंचे दर्जों में होंगे। मैं जन्नत में चला भी गया तो आपको किस तरह देखूंगा?
انہیں اپنی زندگی کے معاملات کی فکر ہے، جنت میں بھی یہ فکر ہے کہ اللہ کے نبی کو کس طرح دیکھنا ہے۔ کہتا دنیا میں تو جب آپ یاد آتے ہیں پھر سب چیزیں چھوڑ کے آپ کو آ کے دیکھ لیتا ہوں، پھر صبر نہیں کرتا۔ یہ زندگی کی جدائی ہونی ہے، آپ تو نبیوں کے ساتھ درجوں میں چلے جائیں گے، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ صحابی نے سوال کیا، سورہ نساء آئے گی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سوال صحابی کا ہوا، جواب جبرائیل امی لے آئے۔ اگر نبی کا ساتھ چاہتے ہیں مرنے کے بعد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کون؟ جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہید ہیں اور نیک ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس کے ساتھی بڑے ہی اچھے ہوں گے۔ میرے نبی بھی کیا فرماتے تھے اپنی مرض الموت میں؟ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہ میں تم اونچے اچھے دوستوں کی طرف میری ملاقات کرا، مجھے ان میں شامل کر، پھر رفیق الاعلیٰ۔ بار بار اماں جی کہتی ہیں کہ اس میں کٹورے میں ہاتھ ڈالتے، چہرے پہ پھیرتے، تلخی، آخری وقت۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کسی پہ تعجب نہ کرے جب تک کہ اس کا آخری لمحہ نہ دیکھ لے۔ اس کا آخری وقت کیسے ہے؟ ویسے میں آپ کو کہوں گا، بات تو عجیب ہے، نہیں کرنی چاہیے، مگر اگر آپ کا کوئی ملنے والا ڈاکٹر ہو تو اس سے ضرور پوچھیے گا، آئی سی یو والے میں، سی سی یو والے میں، برین کے جو لوگ کام کرتے ہیں نیورو وارڈز میں، یا کیجویلٹیز میں، یا ایمرجنسیز میں جو لوگ ہوتے ہیں، ٹراما سینٹرز میں، ان سے ضرور پوچھیے گا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو مرتے وقت اس حال میں دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یہ ضرور اپنے رشتہ داروں میں چیک کریں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، اور جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں۔ اور کلمہ یاد رکھنے سے یاد نہیں رہتا، یہ تو دل کی آواز ہے، یہ زبان سے ادا نہیں ہوتا، یہ دل سے نکلتا ہے۔ میں کسی دن وہ احوال قبر بیان کروں گا۔ میں رات پڑھ رہا تھا اقبال کیلانی صاحب کی قبر کا بیان، تو پڑھتا پڑھتا سو گیا، رات بھی ایسے ہی۔ اللہ کرے ہم بھی کتابیں کو پڑھیں، دیکھیں کہ آخرت ہے کیا۔ سارا دن دنیا کی جھک مار مار کے اور اس سوشل میڈیا کے پتہ نہیں وقت ضائع کرنے میں، ملک کے یہ حالات ہے فلانے، بس کرو یار، اپنی آخرت کا فکر کریں، ملک بھی ٹھیک ہی ہے، کہیں نہیں جا رہا۔ مجھے ٹینشن پڑی، ڈپریشن پڑی، میں تو یار موبائل دیکھنا بند کر دے، خبریں سننا بند کر دے، تیری ٹینشن تو ٹھیک کریے۔ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ملک میں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہی چل رہا، کل بھی روٹی کھاتے تھے، اب بھی کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ نہیں آپ کو پتہ نہیں سارا ملک ختم ہو گیا۔ میں کہا نہیں یار ٹھیک ہے، تم ذرا سو رہے، اٹھو تو صحیح۔ اتنی پتہ نہیں کیا، اصل کام کرنا نہیں، ان کاموں میں لگے رہنا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار لوگ بتائیں۔ وہاں تو زندگی کا مقصد ہی اور تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خندق میں زخم لگ گیا، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، قریش کے خلاف اگر مارکا باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ زندگی جہاد کے لیے مانگ رہے ہیں یا دکان کے لیے؟ اجے بچے چھوٹے نے، ذمہ داریاں بڑیاں نے، اجے کڑی دا ویاہ کرنا ہے، اجے قرضے لانے نے، اللہ تعالیٰ تھوڑی جی مہلت دے دے مینوں۔ ساری زندگی دعائیں یہی کی ہیں، بس 5 مرلے دا پلاٹ لے لانا، کتے چھت پہ جے، ایک گڈی میں بچیاں نو لے کے دے جانا، اسی میں رہے ساری زندگی۔ ساتھ دعا کر رہے ہیں اللہ اگر یہ معلوم ہے کہ جہاد جاری رہنا، وہ بھی قریش کے ساتھ، مجھے زندہ رکھ، اگر یہ مارکا مکمل ہو گیا تو میری روح قبض کر لے۔ لمبی حدیث ہے، مسجد میں خون بہا، فوت ہو گئے۔ اور کوئی زندگی بھی ایسی ہو، جن کی زندگی ایسی ان کی وفات بھی تو ایسی ہوتی۔ میرے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی وفات کے اوپر اللہ کا عرش جھوم گیا ہے، اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ سعد کی وفات ہوئی ہے، اللہ کا عرش جھومنے لگا۔
کہ جتنے فرشتے سعد کی موت پہ زمین پہ اترے کبھی سے پہلے، اتنے آسمان کے دروازے کھل گئے سعد کی وفات کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں۔ منافقین نے کہا سعد کا تو جنازے کا وزن ہی کوئی نہیں، کہا چپ کرو، 70,000 فرشتہ آیا تھا سعد کے جنازے پہ، کبھی ایسے نہیں آیا فرشتوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا۔ سعد کو قبر میں اتارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی فرماتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کہ سعد کو بھی قبر نے دبایا تھا، پھر میں نے دعا کی، اللہ نے کھول دیا۔ جس کے اتنا ڈرتے تھے وہ لوگ، کہا کہ سعد اگر قبر کسی کو چھوڑتی تو سعد کو چھوڑ دیتی، اس کو بھی قبر نے آ کے دبا لیا۔ میں نے دعا کی، جن کی وفات کے ساتھ اللہ کا عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھلے، فرشتے کوئی زندگی گزار کے گئے، ان کو کہاں فکر تھی اس دنیا کی۔ سہل بن سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری عورت آئی اور آپ کے لیے ایک بنا کے لائی بردہ، شملہ ایک چادر بنا کے لائی۔ سہل کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم چادر کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ وہ چادر جس کو لوگ پہنتے ہیں وہ، تو آپ کو ضرورت تھی، آپ اس کو باندھنے لگ گئے، تہمت بنا لی اس کی چادر، آپ کو ضرورت تھی، پسند تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے دے دیں۔ آپ نے کہا میں مصروف ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ اندر چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے لڑنے لگے، کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ چادر آپ کو پسند تھی اور آپ کو تحفہ ملی ہے اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ اتنی دیر میں وہ چادر لپٹ کے طے کر کے باہر آگے کہ عبد الرحمن کو دے دو۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ کہنے لگے میں نے کون سی چادر زندگی کے لیے مانگی ہے، اتنی ہی خواہش تھی کہ اس چادر میں میرا کفن بن جائے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جس دن سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا جنازہ اٹھا تو وہی چادر ان کا کفن تھی، وہ زندگی میں اپنے کفن کا بندوبست کرتے تھے، ہمیں کفن کتنا متبرک چاہیے۔ اور کفن زمزم کے پانی ڈبونے سے متبرک نہیں ہوتے، کفن بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ گھسانے سے متبرک نہیں ہوتے، اور قبروں کے اوپر دیے جلانے سے اندر روشنی نہیں ہوتی، اور قبروں کے باہر گلاب چھڑکنے سے اندر خوشبو نہیں پہنچتی، اور قبروں کے باہر پتھر لگانے سے اندر پختہ نہیں ہوتی۔ یہ تو عمل ہوتے ہیں، یہ تو عمل ہوتے ہیں۔ اپنی آخری لمحے تک کسی کام میں لگ جانا، ہمارے تو وقت ضائع کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں حاضر ہوا۔ یہ مرض الموت نا باقاعدہ سیرت کا ایک چیپٹر ہے کہ وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی، جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو احادیث میں اس کا نام کیا ہوگا؟ مرض الموت، کہ وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں حاضر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے تھے، نقاہت اتنی تھی کہ اٹھا نہیں جاتا تھا۔ سیدنا علی آپ کے پاس تھے اور ان کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بوجھل تھی، خدمت کرتے کرتے جاگتے رہے تو آنکھوں میں نیند تھی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ علی جاگ جاگ کے تھک گئے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کے قریب ہو جاؤں اور میں آپ کو سہارا دوں۔ رشتے بھی بڑی نعمت ہوتے ہیں، تعلق بھی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ کہا حذیفہ علی تم سے زیادہ حقدار ہے، یعنی یہ کام میں کسی اور کو نہیں کہوں گا، علی کریں گے۔ حضرت علی نے سہارا دیا، آپ بیٹھے۔ اس وقت میں بھی دعوت کا کام کیا۔ کہا آپ فرما رہے تھے جس نے اجر کی نیت سے کھانا کھلایا صرف اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے، وہ کھانا کھلائے مسکین کو، اور اسی پہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ زندگی میں بھی کھانا کھلاتا تھا، آخری لمحے تک وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا رہا، اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، جنت میں جائے گا۔ اور اسی موقع پہ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ کھانا کھلانے کی یہ دونوں یہ آخری وصیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سیدنا عمر فاروق کا ایک طویل واقعہ ہے، حضرت عثمان کی وفات کے آخری ایام، بالکل ایک عجیب داستان ہے۔
ایسے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آخری لمحے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو ضرور بیان کریں گے۔ آج میری صرف آپ بھائیوں، بزرگوں، بہنوں سے التجا ہے، ان واقعات کو صرف پڑھنا اور سننا نہیں ہے، ان میں اپنی زندگی کو ڈھال دینا ہے اور اس چیز کو اپنے پلے باندھ لینا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، یہ گھر عارضی ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ خوشیاں نعمتیں عارضی ہیں، اصل آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔